اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. مہدویت ہر نسل کے لیے ہے، نہ جس نسل میں ظہور ہوگا صرف اسی نسل کے لیے. یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہزاروں نسلیں و ہزارہا نسلیں گزر جائیں، ان کے اندر ظہور نہ ہو، وہ صرف ذہنی تصویر و آرزو لے کے بیٹھے رہیں. پھر ایک ایسی خوش قسمت و خوشبخت نسل پیدا ہوگی جس کے اندر ظہور ہوگا، اور وہ نسل بہرمند ہوگی اور مستفید ہوگی، مستفیض ہوگی. باقی نسلوں کا کیا قصور ہے، وہ کیا گناہ ہے، کیوں محروم ہے باقی نسلیں؟ یعنی کروڑوں و اربوں انسان بغیر امام و بغیر ہادی و بغیر حجت کے گزر جائیں، اور ایک نسل ایسی آئے جس کو یہ شرف و سعادت مل جائے. اس سے سب کی تلافی نہیں ہو جاتی. ہم سے پہلے جب سے عرصہ غیبت شروع ہوا ہے ابھی تک 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور معلوم نہیں کتنے سو سال اور کتنے ہزار سال اور یہ امر جاری رہتا ہے. کسی کو علم نہیں ہے، یہ راز خدا ہے. جھوٹ ہے وقت تعین کرنا، کسی بھی عنوان سے یہ ڈیٹ دینا کہ فلاں سال میں ظہور ہوگا. خود امام نے لعنت کی ہے اور کہا ہے کہ الوقاتون ملعونون، جو ظہور کا وقت معین کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، وہ سب ملعون ہیں. امام حجت کی اپنی روایت ہے. دو چیزوں پر سختی سے تاکید کی ہے. ایک جو میری ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب. اور دوسرے جو ظہور کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، سال، مہینہ، گھنٹہ، فلاں دن، یہ سب روایت میں فرمایا الوقاتون ملعونون. یہ اقوال و یہ حکایات اور یہ قصے اور یہ خوابیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں. ہمارے پاس قابل اعتماد قرآن ہے، وہ قابل اعتماد اقوال معصومین ہیں، وہ ہمارے پاس قابل اعتماد یقینی دلائل ہیں. ان دلائل کی روح سے کسی کو معلوم نہیں ہے کب ظہور ہوگا. وعدہ خدا ہے، البتہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آخر کار حق کو کامیاب کریں گے. نہایتاً انسانی بستی میں عدل قائم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، بساط ظلم الٹ جائے گی. لیکن یہ کب ہوگا اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، فکس معین نہیں ہے. ممکن ہے ہزاروں سال اور گزر جائیں اور اسی طرح سے یہ راز سربستہ جاری رہے. خوب یہ ہزاروں سال گزریں گے، ہزاروں نسلیں گزریں گی. جب یہ نسلیں جو محروم پہلے سے گزر چکی ہیں اور اب جو گزر رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک نسل میں سب کچھ عطا ہو جائے اور ایک نسل کو کچھ بھی نہ ملے، یا ہزاروں نسلوں کو کچھ بھی نہ نصیب ہو؟ ذات خدا عادل ہے، وہ حکیم. اس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو مقرر کیا ہے کہ ہر نسل اس سے مستفید ہو اور ہر نسل اس سے بہرمند ہو. اگرچہ ظہور خاص زمانے میں ہوگا، لیکن مہدویت مختص نہیں ہے اس زمانے کے ساتھ جس زمانے میں ظہور ہوگا یا جس زمانے میں غیبت کا امر شروع ہوا ہے. مہدویت جیسے اشارہ کیا کہ ایک پورا نظام ہے، فکری نظام عملی، حرکت امت کے لیے، پوری امت کے لیے اور ہر نسل کے لیے نظام حرکت ہے. لیکن نہ افسانہ، وہ افسانہ جسے ہم آشنا ہیں، وہ نہ حقیقت مہدویت جس کا تصور قرآن و روایات میں اور سنت میں موجود ہے، سیرت میں، وہ ہر نسل کے لیے ہے. یعنی آج ظہور نہیں ہوا، مہدویت ہمارے لیے اسی طرح کارساز و کارآمد ہے جس نسل کے اندر ظہور ہوگا.
بغیر کسی فرق کے. یعنی جس طرح نسل خوش نصیب جس کے اندر ظہور ہوگا وہ حضرت خود تشریف لائیں گے, اس نسل کو مہدویت سے و ظہور سے جو فائدہ ملے گا یا جو مقصد ملے گا, وہی کسی فرق کے بغیر آج بھی یہ نسل مہدویت سے حاصل کر سکتی ہے, سوئی برابر فرق کے بغیر. اور ممکن ہے جس طرح آج ہم محروم ہیں حقیقت مہدویت و فلسفہ مہدویت سے, جس نسل کے اندر ظہور ہو خدا نخواستہ وہ بھی محروم ہو جائے, بہت سارے وہ بھی محروم نکلیں. جیسا کہ انبیاء ظہور کرتے رہے ہیں مختلف نسلوں میں, ظہور امام عیناً ظہور انبیاء کی طرح ہوگا طبیعی طریقے سے. یہ نہیں کہ ایک معجزاتی عالم بن جائے گا اور ایک تخیلاتی عالم بن جائے گا اور ایک سور پھونکنے سے ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی اور پھر بھیڑ بکریوں کا دور شروع ہو جائے گا, گدے اونٹ کا دور شروع ہو جائے گا اور وہ زمانہ اولیہ شروع ہو جائے گا. یہ سب افسانہ ہے, کیونکہ کسی نبی نے آ کر انسانی معاشرے کو واپس نہیں پلٹایا, آگے بڑھا کے لے کے گئے ہیں. انبیاء واپس پلٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں, رجت کے لیے نہیں آئے کہ بشر نے جتنی ترقی کی ہے اس کو لوٹا کے پھر نقطہ اول پر صفر پر لے جائے اور پھر یہ کہیں گے اب بشر کی سعادت کے ایام شروع ہو گئے. یعنی یہ علوم, یہ ترقی, یہ ٹیکنالوجی, یہ سب کچھ, یہ سب صفر ہو جائے گا اور پھر سے بشر کہکشانی ڈھونڈنا شروع کرے گا, پھر سے بشر زمین کی حقیقتیں معلوم کرنا شروع کرے گا. قطعاً درست نہیں ہے یہ نقطہ. جس طرح ہر زمانے کے حالات کے اندر اس زمانے کے نبی ظہور کیا اور اس سے آگے معاشرے کو ہدایت کی, نہ پیچھے لے کر آئے, اسی طرح سے امام بھی ظہور فرمائیں گے. جہاں تک انسانی معاشرہ پہنچا ہوا ہے اس سے آگے لے کر جائیں گے, اور نہ صرف ظہور کے وقت بلکہ آج بھی مہدویت کا ہدف اور مقصد عمدہ یہی ہے بڑا, کہ جہاں بشر کھڑا ہوا ہے اس سے ایک قدم آگے لے کر جائیں, اسے چند قدم آگے لے کر مقصد کے قریب اس کو لے کر جائیں. طبعی طور پر جس طرح ہر نبی نے اپنے زمانے میں دعوت کا آغاز کیا, امام بھی اپنی دعوت کا آغاز کریں گے. شرائط ایسی ہوں گی, لوگ ایسے ہوں گے, امت ایسی ہوگی جو آمادہ ہوگی. عزیزان, آمادہ امت, تیار امت کے اندر اگر راہبر آئے, مقصد آسان تر ہوتا ہے حاصل کرنا, اور غیر آمادہ امت کے اندر اگر نبی آئے, رہبر امام آئے, مقصد بہت دور ہوتا ہے. پوری دنیا پر حکومت عدل کی برپائی جو اس وقت انہونی بات لگتی ہے, یہ ممکن ہے کب, جب لوگ تیار ہوں گے, پوری دنیا میں لوگ تیار ہوں گے. چند سال قبل, چند دہائیاں قبل, یہ بزرگوں کو یاد ہوگا, چند دہائیاں قبل یہ لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پر کمیونزم کی حکومت ہو جائے گی. جس ترتیب سے کمیونزم بڑھ رہا تھا اور جس ترتیب سے سوشلزم آگے بڑھ رہا تھا, پیش روی کر رہا تھا, سب کو یقین ہو گیا کہ پوری دنیا پر سوشلزم کی حکومت ہوگی. ایک ایسا نظام جو بے بنیاد بھی تھا, کھوکھلا بھی تھا, لیکن چونکہ لوگ تیار تھے اس کو قبول کرنے کے لیے. امپیریلزم سے تھکے ہوئے تھے, سرمایہ داری سے تھکے ہوئے تھے, خستہ تھے لوگ. ان خستہ لوگوں نے ایک راہ نجات دیکھی سوشلزم کے اندر, لہذا پوری دنیا میں آمادگی تھی. اسلام بھی جب پھیلا پوری دنیا کے اندر تو آمادگی تھی اس وقت لوگوں کے اندر, اس لیے پھیلا. جہاں آمادگی نہیں تھی آج بھی مسلمان نہیں ہیں. تشیع وہاں پھیلا جہاں آمادگی تھی, جہاں نہیں تھی وہاں نہیں پھیلا. مکہ کے اندر آمادگی نہیں تھی جہاں رسول اللہ سے ظہور کیا, مدینے کے اندر آمادگی تھی, تیاری تھی, گنجائش تھی. یعنی مدینہ میں جو معاشرہ تھا اس کے اندر آمادگی تھی, لہذا حکم ہجرت ہوا کہ آپ غیر آمادہ ماحول سے ایک آمادہ معاشرے کی طرف جائیں جہاں دعوت قبول ہو سکتی ہے. غیر آمادہ قوموں میں ممکن نہیں ہے. ہر نسل کس طرح سے
فلسفہ مہدویت تک پہنچ سکتی ہے، وہ مقصد مہدویت تک پہنچ سکتی ہے. چونکہ مہدویت عنوان ہے نظام الہی کا، حصول مقصد کا، اور اس کی طرف تگ و دو کا اور حرکت کا عنوان ہے. یہ عنوان آج بھی محقق ہو سکتا ہے. اصول کافی میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب منعقد کیا ہے روایات کا، جس کا عنوان یہی قرار دیا ہے کہ اگر انسان معرفت حاصل کر لے، وہ حقیقت کو سمجھ جائے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ اس کے زمانے میں ظہور ہو یا اس کے زمانے کے بعد ظہور ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے. یعنی دونوں صورتوں میں انسان اس مقصد تک پہنچ گیا ہے. یہ روایات اصول کافی میں مرحوم کلینی نے ذکر کیا، عرض کیا کہ پورا باب ہے، ایک نہیں چند روایات ہیں. ایک روایت ان میں سے ابو بصیر نے پوچھی جا کر امام علیہ السلام سے، اس لیے کہ جب ابو بصیر جیسوں نے سنا کہ عصر انتظار اس قدر عظیم زمانہ ہے اور فضیلت انتظار جب امام علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنی، ان کے اندر حسرت پیدا ہوئی. بائیں کے امام معصوم کے زمانے میں رہ رہے ہیں ابو بصیر، امام حی، امام زندہ، امام جاویدان کے سامنے موجود ہیں. اس کے باوجود ابو بصیر حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہم زمانہ انتظار میں ہوتے. ہماری حسرت ہے کاش ہم امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے. امام صادق علیہ السلام کے صحابی کو حسرت تھی کہ اے کاش میں زمانہ انتظار میں ہوتا. بائیں کے امام موجود ہیں. کیوں حسرت پیدا ہوئی؟ اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام نے جس طرح مہدویت کو بیان کیا تھا اور ابو بصیر کو جو حقیقت مہدویت کی سمجھ میں آئی، اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ کس قدر عظیم زمانہ ہے اور کس قدر عظیم عمل ہے انتظار. کہ کاش ہم بھی منتظرین میں سے ہوتے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب منتظرین میں سے ہیں، یعنی خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی منتظرین میں سے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے کہ میں بھی منتظرین میں سے ہوں. منتظر کس بات کے؟ یعنی ایک بچہ پیدا ہو جائے میری اولاد سے اور وہ آئے اور وہ حکومت کرے آ کر نا. یہ کسی خاندان میں، کسی سلسلہ بادشاہت میں تو ہو سکتا ہے کہ نرینہ اولاد ہو، تخت و تاج کی وارث ہو، یا بے اولاد خاندان میں حسرت ہو سکتی ہے کہ ایک اولاد خدا دے دے. لیکن جن ہستیوں کو خدا نے چنا ہے ہدایت بشر کے لیے اور نجات بشر کے لیے، ان کی حسرتیں و آرزویں بچگانہ نہیں ہوتی، زنانہ نہیں ہوتی ان کی آرزویں. ہم اپنی نفسیات کو کبھی ادھر نسبت دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے ہاں بھی ساری آرزویں، وہ کل کوششیں یہی تھیں. مثلا اہل بیت کی خواتین کی ساری آرزویں یہ تھیں کہ جوان کی شادی ہو جائے، بس میری زندگی میں مرنے سے پہلے جوان کی خوشی دیکھ لوں. جس طرح ہم اپنے ماحول میں یہی آرزو رکھتے ہیں. ہماری ایک عام خاتون، اس کی ساری آرزو یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی کر لوں اور بچہ ہو جائے، پوتا ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بے شک مر جاؤں. یہ بچگانہ اور بہت ہی نچلی سطح کی آرزویں جو معمولی لوگوں کی ہیں، بلکہ معمولی سے بھی نچلے سطح کے لوگوں کی ہیں، یہ نہ ہم نسبت دیں ائمہ اطہار کی طرف.